اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور سا کوئی انتظام ہو جائے حضور سا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو اور حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے مل کر پڑھے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے
حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم احسان کرم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو ماہ رجب المرجب شریف کا پہلا جمعہ عطا فرمایا۔ برکت والے مہینے کا برکت والا دن میرے اور آپ کے سامنے جلوہ گر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام دنوں کی برکت رحمت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ اس مبارک مہینے میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم ہے۔ حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا 13 رجب کو آپ کی ولادت ہے۔ 14 رجب کو سرکار کی بیوی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال ہے۔ 15 کو امام جعفر صادق کا وصال ہے، اور 22 کو حضرت امیر معاویہ کے متعلق گفتگو ہے، ان کے وصال مبارک ہے۔ اور پھر بیچ میں 20، 22، 25، 26 اس طرح کر کے 27 کو بھی میرے محبوب کی معراج شریف ہے۔ 29 کو بھی بزرگان دین کا یوم ہے۔ کچھ اس میں اولیاء کرام کے وصال ہے، کچھ صحابہ کرام کے معاملات ہیں۔ اور یہ دیکھیں، ہستی ہمیشہ 3 ہوتی ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک رسول اللہ کی ذات ہے، تیسرے صالحین کی ذات ہے۔ یعنی وہ ولی ہو یا صحابہ ہو، وہ سب صالحین کے اندر آتے ہیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں۔ رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ بیچ میں ان کے کوئی گیپ نہیں ہے۔ رجب کے بعد کوئی مہینہ نہیں ہے، صرف شعبان ہے۔ شعبان کے بعد کوئی مہینہ نہیں، صرف رمضان ہے۔ یہ تینوں ملے ہوئے ہیں۔ گویا کہ یہ مہینے بتا رہے ہیں کہ جو اللہ والوں سے جڑے گا، اللہ والے اسے مصطفیٰ سے جوڑتے ہیں، اور جو مصطفیٰ سے جڑے، میرا مصطفیٰ اس کو اپنے رب سے جڑوا دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رجب یہ میری امت کا مہینہ ہے، حدیث پاک میں فرمایا، اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے، حضور فرماتے ہیں۔ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ شعبان و شہر و رمضان و شہر اللہ، رمضان اور شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ رجب امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی ادھر امت ہے، ادھر رب کی ذات ہے، بیچ میں مصطفیٰ ہے۔ رجب امت کا، رمضان اللہ کا، اس کو ہٹا دیں۔ رجب امت کا، شعبان اور رمضان اللہ کا، بیچ میں ہے شعبان کا مہینہ، جس کو سرکار فرماتے یہ میرا ہے۔ یعنی رجب امت کا ہے، امت جڑے گی نبی سے، رمضان اللہ کا ہے، نبی جوڑے گا خدا سے۔ تو 3 مہینے جس ترتیب سے ہے تو قیامت تک ترتیب چلتی رہے گی۔ اب جو بھی اللہ والوں کے ساتھ اولیاء کرام، صالحین، علماء، حفاظ، مفتیان کرام، ائمہ کرام، پھر اوپر چلتے جائیں تابعین، تابعین، صحابہ کرام، ٹھیک ہے نا، اولو العزم، پھر وہ 4 صحابہ خاص، پھر 10 صحابہ جو خاص ہیں، ان میں پھر 4 خاص ہیں، پھر 4 میں 1 خاص ہے، پھر تمام کی چلتی چلتی پھر حضور تک جائے گی۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم اس کو جو ہے اللہ تک پہنچائیں گے، اور بغیر مصطفیٰ کے کوئی بھی خدا تک پہنچ سکتا نہیں ہے۔ کوئی رجب کا مہینہ پالے اور کہتا میں رمضان کو نہیں، ڈائریکٹ اس میں رجب کا مہینہ پائے، میں ڈائریکٹ رمضان میں جانا چاہتا ہوں۔ بھائی شعبان کے 30 دن گزریں گے تو رمضان کا مہینہ آئے گا نا، 30 کو کدھر جائیں گے؟ اگر 30 نہیں گزریں گے تو رمضان کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ رمضان کا مہینہ تبھی آئے گا جب شعبان کے 30 گزریں گے۔ تو گویا کہ جو رجب سے گزرا ہے اس کو شعبان سے گزرنا پڑے گا، اور جو شعبان سے گزر گیا آٹومیٹک وہ رمضان تک پہنچے گا، اس کو پریشانی نہیں ہے۔ شعبان کے 30 گزریں گے، چاند دکھے گا، اعلان ہوگا رمضان کا، اس کو پہلا روزہ، اس کو رمضان مل جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والوں کا دامن تھامے گا اور کہے کہ بس ولیوں کو پکڑ لے، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچوں، کتنا ہی بڑا کوئی پہنچا ہوا ولی ہو، کتنا ہی بڑا کوئی صحابی ہو، جب تک بیچ میں رسول اللہ کو وسیلہ نہیں بناؤ گے، اللہ کی ذات تک پہنچ کوئی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تک پہنچا وہ سکتا ہے جس نے وہاں کے رستے دیکھے ہو، جو وہاں کے معاملات جانتا ہو۔
وہاں تو حضرت جبریل کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے. جو 600 پر کا مالک ہے وہ چھٹے آسمان 7واں آسمان سے اوپر اس کا بارڈر ہے جبریل امین کا، جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، وہ بس اس کی ہاتھ وہاں تک ہے. زمین سے سرکار جب معراج کی رات ام ہانی اپنی چچا زاد بہن کے گھر میں سو رہے تھے مکہ میں، وہاں سے وہ اٹھا کے لے گئے، چلے حضور اللہ بلا رہا ہے، آپ کو دیدار کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی زیارت کرے گا. اب وہاں سے حضور کو دولہا بنایا، نہلایا دھلایا، غسل کرایا، چاندی کے برتن میں جنت سے آب زمزم کے پانی سے سرکار کو نہلایا گیا. دل زمزم کے پانی سے میرے محبوب کا دھویا. وہ ساری باتیں سنتے رہتے پھر معراج پہ کریں گے. لیکن پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، نبیوں نے نماز پڑھی. ہم تو بات ہی بڑے پریشان ہوتے سمجھا کر کہ نماز تو زندہ کے اوپر ہے، مردوں پہ نہیں ہوتی نماز. مردہ نماز نہیں پڑھتے، نماز زندہ پڑھتے ہیں. اور مردہ اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ کسی کی نہیں پڑھتا. اب مسجد اقصیٰ میں نبی نماز پڑھا رہے ہیں، جو پیچھے کھڑے وہ سارے اپنے اپنی قبروں سے نکل کے آئے تھے. ایک نبی بھی زندہ نہیں تھا، سارے قبر سے نکل کے آئے تھے. گویا کہ میرے نبی نے معراج کی رات سارے نبیوں کو نماز پڑھا کے بتا دیا، دیکھ لو کہ مصطفیٰ نبیوں کو قبر سے نکال کے پیچھے کھڑا کر کے بتا رہا ہے کہ نبی مرتے نہیں ہیں، نبی دنیا میں بھی زندہ ہوتے ہیں، قبر میں بھی نبی زندہ ہوا کرتا. یہ ہے نماز پڑھانے کا مقصد. چاہتا تو رب نہیں پڑھواتا، ڈائریکٹ لے جاتا، لیکن محبوب تو زندہ ہے. یہ اپنی قبروں میں گئے. مردہ زندہ کی امامت نہیں کر سکتا، زندہ مردے کی کر سکتا ہے. جنازہ رکھا تو امام صاحب زندہ پڑھائے گا نا. امام صاحب بھی لیٹ ہوا پڑھا ہے نہیں، زندہ ہے وہ پڑھائے گا جنازہ. اب مردہ تھوڑی کہ امام صاحب نے جنازہ پڑھا دیا، مردہ کہ امام صاحب تو لیٹا میں تیرا پڑھاؤں، ایسا تو نہیں ہے. زندہ مردے کی پڑھا سکتا، مردہ نہیں. ادھر تو معاملہ ہی الٹا ہے. میرا نبی زندہ ہے، وہ سارے قبروں میں جا چکے ہیں، وہ وہاں سے نکل کے آگے پڑھ رہے ہیں. 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ کے پیچھے امام صاحب کے. وہ امام صاحب کون ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ ہیں. وہ صرف اللہ کی مخلوق کے امام نہیں ہے، وہ سارے نبیوں کے امام ہیں. امام الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، بتانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور جب گئے، جبریل امین سارے راستے ساتھ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چلتے چلتے 7واں آسمان تک حضور کے ساتھ گئے، ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن 7واں آسمان سے اوپر اس کا بارڈر آیا. میرے نبی نے فرمایا چلنا کیا ہو گیا؟ پر نہیں یا رسول اللہ، ایک لو دنلت ان ملتا لاحترقت، کہ اگر ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھو نا 600 پر جل جائیں گے میرے، یہ میں نہیں جا سکتا. تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس سے آگے جائے تو پر جل جائے جبریل کے، جس سے آگے جائے تو پر جل جائے جبریل کے، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا. تو جہاں جبریل نوری فرشتہ روکے، وہاں میرے مصطفیٰ کی نالین جا رہی ہے. تو بعد میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ رجب پھر شعبان پھر رمضان، تو وہاں تک وہ پہنچے جس نے راستے دیکھا ہو، اور وہاں تک کوئی نہیں گیا سوائے میرے مصطفیٰ کے. اللہ کی بارگاہ تک کوئی نبی نہیں گیا سوائے مصطفیٰ کے. خوابوں میں نبیوں نے دیدار کی، اللہ سے باتیں کی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کر رب کے سامنے بیٹھ کر دیکھ کر باتیں کرنا، اس 1.25 لاکھ نبی میں صرف مقام میرے مصطفیٰ کا ہے. میں دیکھیں، ہمیں جتنا شکر ہم کریں اللہ کا کم ہے. جتنا شکر کریں، زندگی سجدے میں گزار دیں، خدا کی قسم مصطفیٰ کے امتی ہونے کا احسان ہم چکا نہیں سکتے ہیں. جو ہمیں اللہ نے حضور کا امتی بنایا، وہ محبوب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے پروردگار مجھے نبی نہیں بنا، تو ایک کام کر تیرے نبی کا مجھے امتی بنا. حضرت ابراہیم کعبہ بنا کے دعا کرتے ربنا وبعث رسولا، پروردگار کعبہ بنا دیا، میری آنکھیں بوڑھی ہو گئی، اب جلدی بھیجنا، کب بھیجے گا مصطفیٰ کو؟ میں بوڑھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے کرتے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، راہب چلے گئے، بڑے بڑے جو ہے پادری چلے گئے، انتظار کرتے کرتے کسی کو مصطفیٰ نہیں ملے. یہ ہماری قسمت میں تھا کہ ہمارے دور میں مصطفیٰ تشریف لائے. اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کے دور میں پیدا فرمایا کہ ہمیں فرمایا کہ کلمہ تمہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھنا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمہ نہیں پڑھنا، تمہیں کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھے درود صلی اللہ علیہ.
آج جو ہے ہمارا آخری جمعہ ہے صدیق اکبر کے حوالے سے. آئندہ جمعے انشاءاللہ خواجہ صاحب اور دیگر جو ہستیاں ان کے حوالے سے بات کریں گے. چونکہ کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی ابو بکر صدیق کے حوالے سے، وہ بات پوری کرتے ہیں تاکہ جو چراغ جلا ہے اس میں اور تھوڑا تڑکا لگ جائے. بابا سے بولو، اونچی آواز سے بولو. توجہ کیجئے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحمہ اللہ علی ابی بکر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے ابو بکر پر رحم فرمائے. یہ حضور فرما رہے ہیں رحمہ اللہ تعالی ابی بکر، اللہ میرے ابو بکر پر رحم فرمائے. صحابہ کے سامنے حضور نے کہا تو صحابہ نے کہا حضور کیا بات، کیا یاد آ گئی، کیا مسئلہ ہوا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ زوجنی ابنتہ، اللہ اس لیے اس پر رحم فرمایا کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا ہے. اللہ اس پر رحم فرمایا کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا. وحملنی الی دار الحجرہ، اور اللہ اس لیے اس پر رحم فرمایا کہ ہجرت کی رات مجھے وہ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گیا ہے. اللہ اس پر رحم فرمایا. اور کیا فرمایا؟ واتقن بمالی، فرمایا کہ اللہ اس لیے حضرت ابو بکر پر رحم فرمایا کہ اس نے اپنے مال سے حضرت بلال کو آزاد کروایا ہے. 3 خوبیاں حضرت ابو بکر صدیق کی ایسی ہے، فرما اللہ اس پر رحم فرمایا کہ اس نے میرے بلال کو آزاد کیا، اپنی بیٹی کا رشتہ یعنی نکاح میرے ساتھ کیا. اور ہجرت کی رات، میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ مولا علی کہتے آقا میں اٹھاؤں، فرمایا تو نہیں اٹھا سکے گا. اور صدیق کہتے آقا میں اٹھاؤں، فرمایا میں خود بیٹھ رہا ہوں نا. وہ کہہ رہے میں اٹھاؤں تو کہ تو نہیں اٹھا سکتا. صدیق کہتے آقا بیٹھو، کہاں میں بیٹھ رہا ہوں. گویا کہ مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ جو زندگی میں مجھے نہیں اٹھا سکتا ہے میرے بعد وہ خلافت کو بھی نہیں اٹھا سکتا ہے. جو مجھے زندگی میں اٹھا لے میرے بعد خلافت کو وہی اٹھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا. صدیق اکبر کے کاندھوں پر مصطفیٰ بیٹھے. توجہ کیجئے گا، میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت بلال کو آزاد کیا، جو میں نے بتایا تھا تفصیل پچھلے جمعے کی رات کو، امیہ جب بلال کو امیہ مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ابو بکر صدیق کا گزر ہوا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیہ میں اس غلام کو خریدنا چاہ رہا ہوں. امیہ نے فرمایا جتنا مال ہے تو سارا مال دینا پڑے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنا مال ہے وہ تجھے دے رہا ہوں، جا وہ تیرا ہوا. حضرت امیہ نے کہا کہ اے ابو بکر مال تو نے سارا دے دیا، تیرا غلام جس کا نام نستورہ ہے وہ بھی مجھے دینا پڑے گا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے جا غلام بھی تجھے دے دیا ہے. امیہ کہتا نہیں مجھے وہ بھی دینا پڑے گا، تیرا مال ہے اس میں سے آدھا حصہ دینا پڑے گا. فرمایا جا میں نے تجھے وہ بھی دے دیا ہے. امیہ کہنے لگا کہ تو سب کچھ دے رہا ہے، اس کالی شکل والے بلال میں تجھے ایسا کیا نظر آ رہا ہے؟ اے ابو بکر سارا مال دے کے تو بلال کو خرید رہا ہے، اس کے اندر تجھے ایسا کیا دکھ رہا ہے؟ ابو بکر اپنا ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں او امیہ تجھے نہیں پتا ہے کہ جس نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے دونوں جہاں میں سب سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. جو کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھ لے اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، سارے جہان میں بڑا مہنگا ہوتا ہے. امیہ کہتا کہ کالی صورت والے کو تو نے کیوں خرید لیا؟ اے ابو بکر تو نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نہیں امیہ میں نے تجھے ٹھیکری دے کر تجھ سے سونا خریدا ہے، تجھے کچرا دے کر تجھ سے میں نے سونا خریدا ہے. حضرت بلال کو لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ آقا میں نے اپنے مال سے اس کو آزاد کروا دیا ہے. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، سنیو آواز کمزور نہیں ہونا چاہیے. میرے مدینے والے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر سارا مال تو نے اپنا دے کر بلال کو آزاد کروا لیا ہے، اور میرے یار تھوڑا سا حصہ مصطفیٰ کا بھی ملا لیتا. اوے میرے یار تھوڑا حصہ میرا بھی ملا لیتا، مجھ سے بھی تھوڑی رقم لے جاتا تاکہ بلال کو آزاد کرنے کے لیے مصطفیٰ کا بھی حصہ ہو جائے. جب میرے نبی نے یہ جملہ کہا ابو بکر وجد میں آتے ہیں اور اچھل کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے یہ کون سی بات کر دی ہے کہ یہ میرا مال ہے وہ تیرا مال ہے؟ نہیں میرے مصطفیٰ تیری میری بارگاہ میں میرا تیرا نہیں ہے، ابو بکر کا مال بھی مصطفیٰ تیرا ہے، خود ابو بکر صدیق بھی تیرا ہے.
نہ مصطفیٰ مال بھی دے رہا ہے. آپ کہتے ہو شریک بنا لیتے یا رسول اللہ. شریک تو اس کو بنایا جاتا ہے جو پارٹنر ہوتا ہے, جو آدھے کا مالک ہوتا ہے اس کو شریک بنایا جاتا ہے. آپ آدھے کے مالک نہیں ہیں, آپ پورے کے مالک ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میرا حصہ ملا لیتا. میں کیسے آپ کا حصہ ملا لیتا؟ میں نے آج تک آپ کو شریک سمجھا ہی نہیں. بولو تو صحیح نا یار, سبحان اللہ. میں نے تو آج تک آپ کو شریک سمجھا نہیں. ابو بکر پھر تو مصطفیٰ کو کیا سمجھتا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو کبھی بھی شریک نہیں سمجھا ہے, جب بھی سمجھا اپنا حبیب میں نے آپ کو سمجھا ہے, میں شریک نہیں سمجھتا. گویا کہ صدیق فرماتے ہیں کہ سائے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جان میں کیا شان تمہاری ہے. میرے دوستو بزرگوں, آئیے جی جو میری بات رہ گئی تھی پچھلے جمعے, وہ ایسا نہیں کہ پھر ایک جمعہ اور بڑھ جائے. اچھی بات ہے, سبحان اللہ. توجہ کیجئے گا, بہت قریب میں پہنچ چکا ہوں. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں, مفتی احمد یارخان نعیمی یہ وہ بزرگ ہے جن کی کتاب پڑھنے لگا ہوں کہ جس نے اعلیٰ حضرت کے مدرسے سے پڑھا ہے, خود اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اعلیٰ حضرت کا خلیفہ بنا ہے, اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کا مرید بنا ہے. وہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں, ہجرت کی رات اب فرماتے جب چلنے لگے, میں نے باقی سارا پچھلے جو میں عرض کر دیا تھا, چلتے رہے غار ثور میں پہنچے, انگوٹھے لگائے, کپڑے پھاڑ دیے, ایک سراغ بچا انگوٹھا لگا دیا, بار بار سانپ ڈسے, بار بار ڈسے. صدیق اکبر پاؤں جما کے رہے, سانپ کالا تھا نا, فرمایا کالو تجھے اندر نہیں آنے دوں گا میں. وجہ نہیں فرما رہے آپ, تو میں دیکھی تجھے رکھوں گا. ابو بکر نے لگایا انگوٹھا, وہ بار بار ڈسے. صدیق نے فرمایا کالو میں تجھے اندر نہیں آنے دوں گا, میں تجھے ایڑی رکھ کے بتا رہا ہوں اور قیامت تک لوگوں کو بتا دوں گا مصطفیٰ کے غلاموں کی ایڑی میں ہوتے ہیں یہ کالو. میں تجھے اندر نہیں آنے دے سکتا. انگوٹھا لگا کے رکھا, بار بار ڈسے. جب زیر اوپر تک پہنچا, آنکھوں سے آنسو نکلے, اور آنسو کہاں گرے؟ ودوہا کے چہرے پر. امتی کا آنسو نبی کے چہرے پر. یہ میرے صدیق کا مقام ہے. میں نے کہا نا ہم سنیے سے پوچھ, صدیق اکبر کی شان وہی بیان کر سکتا ہے جس کے دل میں ابو بکر کا عشق موجود ہے. عقل کے اندر تمہیں کیا پتا ابو بکر صدیق کیا ہے؟ صدیق اکبر کا آنسو گرا نبی کے چہرے پر. میرے نبی کی آنکھیں کھلی, فرمایا ابو بکر کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے؟ آقا اس نے بار بار ڈسا, بڑا زہر جو ہے میں نے کافی کوشش کی نہیں ہٹاؤ, لیکن ہٹایا ابھی بھی نہیں ہے. آنسو سے نکلا کہ زہر اوپر تک پہنچ گیا, لیکن دیکھو آقا پھر بھی وہ میری ایڑی میں ہی ہے. آپ کا دشمن پھر میری ایڑی میں, میں نے اوپر نہیں آنے دیا اس کو. میرے نبی نے انگوٹھا ابو بکر صدیق کا فرمایا آگے کر صدیق. صدیق نے انگوٹھا آگے کیا, لعاب ڈال لیا, تھوک مبارک لگا دیا. صدیق کہتے خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلا کیا بیماری لگی ہے, کیا زہر لگا ہے. نبی ہماری طرح ہے. میں نے کہا اس کو پکڑ کے لے جاؤ آنکھوں کے اسپتال میں. ہاں مذاق کی بات نہیں ہے, ہنسنے کی بات نہیں, میں سمجھا رہا ہوں. نبی بڑے بھائی کی طرح معاذ اللہ ثم معاذ, پہلے آنکھوں کے اسپتال میں لے جاؤ, اندھے پڑے سارے, بول ڈال کسی کی آنکھ میں تھوک. تو بھی نبی نے ڈالا تھا نا, تو بھی ڈال. وہ اندھا ہی دھلائی کرے گا, سب سے پہلے ڈاکٹر تو بعد میں آئے گا. کس نے کہا؟ اور نبی اندھوں کی آنکھوں میں تھوک مبارک ڈال دے, وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. ایڑی ٹوٹ جائے, پنڈلی ٹوٹ جائے, کونی ٹوٹ جائے, بازو ہٹ جائے, پورا کا پورا بازو الگ ہو گیا. حضرت قتادہ کا, حضرت معاذ بن جبل کا پورا کا پورا بازو ہٹ گیا, چمڑا لٹک گیا, ایسے لٹک رہا جنگ کے اندر. انہوں نے کیا کیا, اس کو پاؤں میں دبا کے اس کو کھینچ کے ہٹائی دیا پورا, اور تلوار دوسرے ہاتھ میں پکڑی. پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یہ کھال لٹک گئی تھی نا, یہ ہل رہا تھا, مجھے پریشان ہو رہی تھی جنگ کرتے ہوئے, میں نے اس کو ہٹائی دو نا. کہ معاذ بن جبل نے پاؤں میں دبایا اور کھینچ کے ہاتھ کو الگ ہی کر دیا.
کہ کھال میں لٹکا ہوا پریشان کر، الٹے ہاتھ سے لی تلوار لڑنے لگے، فارغ ہوا نا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے، میرے بابو نے فرمایا یہ کیا ہو گیا؟ آقا جنگ میں لگی ہے تلوار، دشمن کی کام خراب ہو گیا، سرکار نے پکڑا ایسے لگایا، بخاری شریف کی حدیث، کوئی چھوٹی موٹی حدیث بخاری کی پڑھ رہا ہوں، لگایا نا، وہ صحابی کہتا خدا کی قسم نہ تو کٹنے کا نشان تھا نہ ٹاکے کا نشان تھا، اور جب تک زندہ رہا کبھی بھی ہاتھ میں درد نہیں ہوا ہے۔ کس نے کہا وہ ہمارے جیسے ہیں؟ اور بھائی مصطفیٰ جیسا تو خدا نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اب سنیں جو بات کرنے لگا ہوں، میرے محبوب نے لگایا، اتفاق کی بات کیا ہے، میرے نبی کا جو وصال ہوا نا وہ زہر کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو جنگ خیبر کے اندر عورت نے جو زہر دیا تھا نا، یہودی عورت نے گوشت میں ملا کے بکری کا بچہ کاٹا حضور کے لیے، اس میں زہر ملا دیا، اور کیا دیکھ رہی تھی؟ وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ میں دیکھتی ہوں اگر سچے نبی ہوں گے تو زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر ایسے ہی نبی ہوں گے تو ان کا انتقال ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اب وہ لقمہ سرکار نے، جب حدیث پاک میں آتا ہے سننا، لقمہ بھرا نا سرکار ایسے قریب لائے، اس میں گوشت میں سے آواز آئی، اللہ کے رسول مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اس نوالے میں سے آواز آ رہی ہے، اللہ کے رسول مجھ میں زہر ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کھا گئے، صحابہ نے کرام نے کھایا، کئی تو صحابہ کرام اسی وقت شہید ہو گئے، لیکن حضور پہ کوئی اثر نہیں کیا، کیونکہ اللہ کو کمال دکھانا تھا، نبی سچا ہے، کھا لیے کوئی۔ لیکن جب سرکار کا وصال کا وقت آیا، وہی زہر دوبارہ لوٹ کے آیا، اسی زہر سے وصال ہوا۔ تو جو زہر سے انتقال کر جائے وہ کون ہوتا ہے؟ شہید۔ نبی تو قبر میں زندہ نہیں، میں نے کہا قرآن کہہ رہا شہید زندہ، بتا زندہ ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات، صدیق اکبر کا وصال بھی زہر سے ہوا ہے، جو غار ثور میں صاحب نے ڈسا نا، کالو نے، وہاں وہ ڈسا، وہی زہر زندگی میں دوبارہ لوٹ کر آیا، اسی زہر سے آپ کا وصال ہوا۔ نبی کا وصال بھی زہر سے، صدیق کا وصال بھی زہر سے، نبی کی عمر بھی 63، صدیق کی عمر بھی 63۔ کہاں تو الگ کرے گا میرے ابو بکر صدیق کو؟ رب نے اس کو بنایا ایسا ہے، تیری زندگی ختم ہو جائے گی الگ کرتے کرتے۔ اب میرے مصطفیٰ غار کے اندر گئے، آپ نے بار بار یہ سنا ہوگا کہ مکڑی نے جالا بنایا ہوا تھا، کبوتر انڈے دیے ہوئے تھے، کفار آ کے کھڑے ہو گئے اس کے اوپر، کبوتر اس کے غار کے کونے کے اوپر، 2 منٹ صرف، اس کے بعد تقریر ختم، آگے کھڑے ہو گئے۔ اب صدیق اکبر اندر بیٹھے، وہ گھبرا رہے ہیں، رسول اللہ یہ تو ہمارے سر کے اوپر آ گئے، اگر اسے جاگ کے دیکھیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ میرے محبوب مسکرا کے فرمایا نہ میرے یار، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا۔ وہ میرے لاڈلے تو کیوں ٹینشن لیتا ہے؟ آقا یہ بالکل غار کے کونے پہ کھڑے، جھانک کے دیکھ لیں گے۔ فرمایا اللہ نے ذہن سے بلا دیا، یہ جھانک ہی نہیں سکتے، یہ نیچے جھانک ہی نہیں سکتے، رب نے ذہن سے ختم کر دیا ہے۔ ایک کہنے لگا بے نیچے تو چل کے دیکھو، دوسرا کہنے لگا بے پاگل کے بچوں نیچے کیا کرو گے جا کے؟ اگر وہ اندر جاتے تو جالا تو ٹوٹ جاتا مکڑی کا، اگر وہ اندر جاتے تو کبوتری کا گھونسلہ بنا وہ تو ہٹا کے جاتے۔ ابے گھونسلہ بھی، یہ گھونسلہ تو محمد مصطفیٰ کی پیدائش سے پہلے کا بنا ہوا ہے۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مصطفیٰ قریب اندر ریلیکس ہو رہے ہیں، ابو بکر صدیق آرام سے۔ پھر اب میرا کہا میرے یار تو ٹینشن نہ لے، یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، کرتے کرتے وہاں سے وہ چلے گئے۔ اب سننا، حضور باہر نکلے غار سے، جانے لگے نا مدینے کی طرف، راستے میں رکے، ابو بکر صدیق نے رسول اللہ اگر وہ ہمیں دیکھ لیتے، اگر ہم ابھی باہر نکلے غار سے، اگر وہ ہمیں دیکھ لے پھر کیا ہوگا؟ ہم کدھر جائیں گے؟ تو کہا فرمایا ادھر چلے جائیں گے اپن، بس کیا ادھر چلے جائیں گے۔ اور جا اشارہ کہاں کیا؟ غار کے کونے کی طرف، کہ ادھر چلے جائیں گے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں غار میں، جب پہلے میں گیا صفائی کرنے کچھ بھی نہیں تھا، پچھلے جمعے میں نے کہا تھا پیاس لگی تو فرمایا کونے میں لے لے، ابھی آقا وہ آ جاتے ہم کدھر جاتے؟ فرمایا ادھر نکل جاتے۔ ابو بکر صدیق فرماتے میں تو بڑا حیران ہوا، میں نے کہا ابو بکر کیا ہوا؟ بس سرکار نے کہا نا ادھر نکل جاتے۔ میں نے جب غار کے کونے میں دیکھا میں تو حیران ہو گیا کہ وہاں پر بہت بڑا سمندر ہے، کشتی بھی تیار کھڑی ہے، کشتی بالکل تیار کھڑی ہے۔ صدیق کہتے آقا یہ غار کے کونے میں کچھ نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا رب نے انتظام کر دیا ہے، اگر وہ یہاں سے آئیں گے ہم کشتی میں بیٹھ کے نکل جائیں گے۔ مفتی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، فرمایا ہم کشتی میں بیٹھ کے نکل جاتے۔ صدیق کہتے میں غار میں گیا، پہلے صفائی میں نے کی، نہ پانی تھا نہ دریا تھا نہ کشتی تھی، اشارہ کیا اللہ نے سب کچھ بنا دیا ہے، ان کے ایک اشارے پر کسب تیار۔ اب بات کرنے لگا ہوں، تقریر ختم، توجہ کیجئے گا۔ کبوتری نے انڈے دیے، مکڑی نے جالا بنایا، مکڑی کو کیا ملا؟ مکڑی کو یہ ملا کہ اس کے نام کی پوری صورت اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی ہے۔ کیوں؟ نبی سے وفاداری کی نا، تو کر کے تو دیکھ، جانور کرے ان کا اللہ ذکر نہیں مٹنے دیتا، تو امت ہی ہے یار،
جانور ذکر کرے اللہ اس کو مرنے نہیں دیتا. اوے اگر تو مصطفیٰ سے وفاداری کرے تو اللہ تیرا نام کیسے مٹا سکتا ہے؟ مکڑی کی 20ویں سپارے میں سورہ عنکبوت پوری موجود ہے. عنکبوت عربی میں کہتے ہیں مکڑی کو، 20ویں سپارے کے اندر موجود. اچھا کبوتری کو کیا ملا؟ حرم مکہ میں جو گئے نا وہاں کبوتر دیکھے آپ نے؟ یہ اسی کبوتر کی نسل ہے جو جس نے گارے سور کے اوپر گھونسلہ بنا کے انڈے دیے تھے، آج اسی کی نسل ہے وہاں پر. مکہ میں بھی مدینہ میں بھی پورے راستے میں. اب جملہ یہ ہے کبوتری کہاں تھی؟ انڈا وہ گھونسلہ کہاں بنایا تھا؟ جلدی جلدی باہر. اس نے باہر گھونسلہ بنا کے حفاظت کی. صدیق نے اندر پاؤں بچھا کے حفاظت کی. جملہ دینے لگاؤں تو اچھل کے بولے تب بھی وزن میں پورا نہیں ہوگا، اتنا بھاری جملہ ہے. کبوتری نے باہر گھونسلہ بنا کے حفاظت کی، ابو بکر نے اندر کی. میرے نبی نے فرمایا کہ جنہوں نے میرے غار ثور کے باہر حفاظت کی تھی قیامت تک وہ آج بھی میرے روزے کے باہر رہیں گے. اور جس ابو بکر نے غار ثور کے اندر حفاظت کی تھی وہ آج بھی مزار کے اندر سو رہا ہے. جس نے باہر حفاظت کی ہے وہ آج بھی روزے کے باہر ہے، اور جس ابو بکر نے اندر حفاظت کی تھی وہ آج بھی اندر سو رہا ہے. اختلاف کی کوئی بات نہیں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. آج لوگ گھوڑے کو چومتے نہیں چومتے، دیکھیں اختلاف نہیں کر رہا. میں آپ کو بات سمجھا رہا. میں نے کہا دیکھ تیرے سامنے یہ جھولی پھیلا کر تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، انصاف کی بھیک دے مجھے یہ بتا گھوڑے کو چومتے ہیں نہیں؟ کہنے لگا بالکل. میں نے کہا کیوں چومتا ہے؟ کہ امام حسین کی نسل کا گھوڑا. میں نے کہا یہ وہ تو نہیں ہے، یہ ایک الگ تحقیق ہے. امام حسین اونٹ پہ گئے تھے گھوڑے پہ گئے تھے، یہ الگ مسئلہ، اس کو چھوڑے آپ. یہ تحقیقی بات ہے علماء کا اختلاف، اس کو چھوڑے. لیکن میں نے کہا یہ وہ گھوڑا تو نہیں؟ کہا نہیں وہ گھوڑا ہم مانتے لیکن اسی کی نسبت سے ہے نا. میں نے کہا اچھا بس یہی تو میرا سوال تھا، تو نے میرا مسئلہ حل کر دیا. کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا بات یہ ہے، سنی تیری توجہ میں جملہ دینے لگا ہوں، توجہ کرنا. میں نے کہا جس گھوڑے پر امام حسین بیٹھے قیامت تک وہ گھوڑا عزت والا ہوتا ہے. میں نے کہا بتا جس ابو بکر پر ہجرت کی رات مصطفیٰ بیٹے وہ کتنی شان والا ہے. جس گھوڑے پر نواسا بیٹھے وہ گھوڑا قیامت تک عزت والا ہے. جس ابو بکر پر نانا بیٹھے چس لے لو. اور جس گھوڑے پر حسین نواسا بیٹھے قیامت تک وہ اتنی شان والا ہو سکتا ہے، تو جس ابو بکر پر خود مصطفیٰ بیٹھے وہ کتنی شان والا ہوگا. میرے دوستو بزرگوں، اس لیے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، حسین بڑی شان والے ہیں، لیکن حسین جہاں قدم رکھ دے وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے. ہم سے کہتے کہ امام حسین جہاں دفن ہے نا 40 میل دور، کتنا 40 میل دور تک جتنی مٹی ہے نا، وہ جتنی مٹی وہاں سے اٹھاؤ گے ساری مٹی شفا دینے والی ہے. کیوں؟ اس مٹی پر امام حسین دفن ہے. میں نے کہا جہاں حسین دفن ہے وہاں کی 40 میل دور کی مٹی اٹھاؤ وہ شفا دے سکتی ہے. تو جہاں میرے نبی نے مدینے میں قدم رکھا ہے، جس مٹی پہ خود حضور سو رہے ہیں جو اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، جہاں ابو بکر کا جسم رکھا ہوا نبی کے ساتھ ہے، جہاں عمر کا جسم رکھا نبی کے ساتھ ہے، تو جہاں حسین دفن وہاں کی مٹی شفا دے سکتی ہے. جہاں ابو بکر و صدیق اور حضرت عمر و میرے مصطفیٰ ہیں وہاں کا مقام کیا ہے. میرے دوستو بزرگوں، بات صرف سمجھانے کی یہ ہے، لوگوں نے چونکہ مائنڈ خراب کر رکھا ہے، نیٹ کا دور ہے، ہر بندہ مفتی بنا پڑا ہے، ہر بندہ اپنے فتوے دینے لگ جاتا ہے، ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے. اور بات ہر کسی کی نہیں سنو، اس کی سنو جس نے اپنے استادوں کے سامنے بیٹھ کر مصطفیٰ کا قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ شان صحابہ یہ ہمارا ایمان ہے، شان اہل بیت ہمارا ایمان ہے. ہم تو یہ کہتے کہ صحابہ ہماری جان ہے، اہل بیت ہمارا ایمان ہے، سنی تمام پر قربان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر. گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، وہ بھی ہمارا ہے یہ بھی ہمارا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعے انشاءاللہ خواجہ ہند کا راجہ وہ بات کریں گے.